وقت ہوتا ہے جب انسان کے قدم شیطان کی طرف اٹھ رہے ہوں تو اس وقت وہ رب رحمان کی طرف رجوع کرے، لیکن رجوع کے لیے جس ہستی کو اس نے وسیلہ ماننا ہے وہ پھر وہی ہستی ہیں جن کو ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ اس وقت ہمارے امام برحق ہیں اور ہم ان کے منتظرین میں بیٹھے۔ کوئی انسان شیطان کی طرف نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا توسل، اس کا واسطہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ ٹھیک ہے ہم دنیا کے خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، رہتے بھی ہیں، لیکن پھر بات وہی ہے کہ میں اپنے امام زمانہ سے رابطے میں ہوں یا نہیں ہوں۔ ان کے ظہور پر نور سے پہلے اگر میں منتظرین امام زمانہ میں ہوں تو پھر مجھے اپنے مالک کا کتنا انتظار ہے، اور اس انتظار میں میرا عمل کیسا ہے کہ میں اپنے مولا کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہی کہ میرا کردار صحیح ہو، یہی کہ میرے اعمال صحیح ہوں، یہی کہ میرے پڑوسی مجھ سے خوش ہوں، یہی کہ میرے دشمن بھی ہوں لیکن میری سچائی کی تعریف ضرور کریں، میری حقانیت یعنی اس چیزوں کو، میرے عمل کو، ان چیزوں کو وہ دیکھیں اور پرکھیں اور پھر کہیں کہ نہیں آدمی اچھے ہیں، مسلمان ہیں، سب چیزیں ہیں، نیک بھی ہیں۔ تو امام زمانہ کے منتظرین کو اس معاملے میں شیطان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ وہ دے ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے جو ہمیں ضروری چیزیں ہیں کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں کہ احساس ہو کہ یہ انسان جو ہماری طرح ہی ایک انسان ہے، یہ بوڑھوں کی مدد کرتا ہے، طالب علموں کی مدد کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھتا ہے، اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے، اور سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک انسان جو ہر دنیاوی پہلوؤں سے اچھا ہے تو اسے روحانی پہلوؤں سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ وہ نماز باجماعت پڑھے، کوشش کرے کہ نماز باجماعت پڑھوں، وہ کوشش کرے کہ اس کے والدین اس سے خوش رہیں، اس نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے بہن بھائی اس سے خوش رہیں، اس سے کوشش کرنی ہے کہ اس سے تمام جتنے بھی اس کے چاہنے والے ہیں یا اس کے ساتھ رہتے ہیں یا اس کے پڑوس میں رہتے ہیں ان سبھی کا وہ خیال رکھے، ایسے کہ جیسے کہ ایک اچھے انسان کو رکھنا چاہیے۔ پھر تبھی ہم گروہ لشکر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں شامل ہوں گے جب ہم اپنے مالک کے ساتھ اپنے رابطوں کو بحال رکھیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان مومنین و مومنات بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرمائے، اور جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق و روزگار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ رب العزت ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے، اور جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا ہو، اور جو بیمار ہیں خصوصاً جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہدایت ٹی وی کے رزق و روزگار میں صحت سلامتی، اس کے جو چلانے والے ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کے رزق و روزگار میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کاوش اور کوششوں کو قائم و دائم رکھے، سدا اس ہدایت ٹی وی کا اور اہل بیت ٹی وی چلتے رہیں اور اپنا دنیا کو مشن آل محمد و آل محمد کا پیغام دیتے رہیں۔ اور آخر بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس فرقہ واریت کی لعنت سے پاک کر دے۔ اللہ حافظ ناصر۔